بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. محترم سامعین، یہ سبق نمبر 162 ہے اور آیت نمبر 165۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ جو پکڑتا اللہ کے سوا شرکا، ایسے شرکا کہ ان کی اطاعت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یا ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت اللہ سے کی جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں پکتے ہیں۔ اور اگر دیکھ لیں ظالم لوگ اپنے نفسوں کے حال کو، جس وقت دیکھیں گے عذاب کو، تو یقین کر جائیں گے کہ طاقت ساری کی ساری اللہ کے لیے اور اللہ سخت سزا والا ہے۔ یا معنی ولو یری الذین کا یہ ہے، اور اگر سمجھ جائیں ظالم لوگ جس وقت عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں اس بات کو کہ طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے اور اللہ سخت سزا والا ہے۔ تو اس بات کو اگر ظالم لوگ سمجھ گئے تو لمتخذوا من دون اللہ، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس آیت کے اندر زجر شدید ہے مشرکین کے لیے جو اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے ہیں، غیر کا نام کا نذرانہ، شکرانہ، سجدہ، رکوع کرتے ہیں اور غیر کی حرام چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور غیر کی حلال کو حلال سمجھتے ہیں۔ گویا کہ رد ہے شرک فی التشریع اور شرک فی التحلیل و تحریم کے اوپر اس آیت کے اندر، کہ شریعت بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی شارع نہیں ہے، کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں بنا سکتا۔ اگر غیر اللہ کے لیے حلال اور حرام کی اتباع کی جائے تو اس کو شرک تقلیدی شرکی اور شرک فی التشریع اور شرک فی التحلیل و تحریم کہا جائے گا۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ من وہ یتخذو جو پکڑتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن معنی شرکا۔ لفظ انداد ند کی جمع ہے، بمعنی شریک کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر انداد کا معنی یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کو شامل ہے، چاہے وہ انداد جن کو شرکا بنایا ہے وہ عقل والے ہوں، اولیاء، بزرگ، نیک یا برے یا بد، یا غیر عاقل ہو، درخت، قبر، جھنڈا، بت جو بھی ہو، تو سب داخل ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر وغیرہ نے یہاں پر کہا ہے کہ انداد جو ہے یہ عام مراد ہے، اور بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے احبار اور رہبان، علماء اور پیر جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ مراد ہے۔ یحبونہم کہ یہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو محبت کا معنی ہے کہ دل کا ایک جانب مائل ہو جانا۔ جب دل کسی ایک کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میلان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ محبت بڑھتی بڑھتی آخر میں اس کی تعظیم کا مقام اس کو دے دیتا ہے کہ اس کے سامنے پھر رکوع کرتا ہے، اس کے سامنے پھر سجدہ کرتا ہے، پھر اس سے حاجتیں مانگتا ہے۔ تو یہ معنی ہوگا کہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کحب اللہ، یہ گویا کہ سوال کا جواب ہوگا کہ ان سے محبت کرنا، یہ انسان تو ماں سے بھی محبت کرتا ہے، باپ سے، بھائیوں سے، استاد سے، تو یہ محبت کرنا تو شرک کیسے ہوگا؟ جواب یہ کہ کحب اللہ، ایسی محبت جیسے کہ اللہ سے کی جاتی ہے۔ یہاں حب یہ مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف جو کہ مفعول ہے اور فاعل حذف ہے، کحبہم ایاہ، جیسے کہ ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جو محبت ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ کی رکوع، اللہ کے سامنے اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں، اور اللہ کے سامنے عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے نام کا نظر و نیاز دی جاتی ہے، اللہ کے نام کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس طرح کی محبت مراد ہوگی۔ معنی یہ ہوگا کہ یحبونہم میں انداد سے چونکہ عقلاء مراد ہے، اور اس کی تفسیر البحر المحیط نے چند وجوہات لکھے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یحبونا یہ مذکر کا صیغہ، یحبونہم میں ہم ضمیر جو ہے یہ مذکر کے لیے، عقلاء کے لیے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ لفظ انداد جو ہے نا عقلاء کے لیے استعمال ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے تو اللہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں
تو مطلب یہ کہ وہ عقلاء ہی کرتے ہیں، اور مطلب آگے جو بائیکاٹ کا ذکر ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین، وہ بائیکاٹ تو عقلاء سے کیا جا رہا ہے اور عقلاء ہی بائیکاٹ کرنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں انداز سے عقلاء مراد ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ محبت مطلقہ مراد نہیں ہے، بلکہ کہ حب اللہ، جیسے محبت اللہ سے کی جائے اطاعت والی مراد ہے۔ یا یحبون، یہ لازمی معنی ہے محبت کا، محبت کے ساتھ لازمی ہے کہ اطاعت کرنا، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے۔ تو معنی ہوگا یطیعونہم، ان کی اطاعت کرتے ہیں، کہ حب اللہ، جیسے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نام کا نظر نیاز شکرانہ اور عبادات کرتا ہے، اللہ سے حاجتیں مانگتا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا شرکاء بنائے ہوئے جن کے ساتھ ایسی اطاعت اور ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے۔ والذین سے جملہ تمیز ہے بین الفریقین، کہ ایک محبت اللہ کے ساتھ مومنین کرتے ہیں اور یہ مشرک غیروں سے محبت کرتے ہیں اللہ والی، کہ اس سے مانگنا، حاجتیں مانگنا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ والذین آمنوا، ایمان والے، اشد پکے ہیں، حبا للہ، محبت میں اللہ کے ساتھ، کیونکہ مومن آدمی جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع سجدے نظر نیاز کرتا ہے، تو تنگ دستی میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، فراخی میں بھی، تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی، بیماری میں بھی، کسی وقت اللہ کی عبادت سے ہٹ نہیں سکتا، معنی کہ اس توحید کو وہ چھوڑتا نہیں، چاہے اس کا جسم کٹ جائے، ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے۔ بخلاف مشرک کے کہ وہ راحت کی حالت میں، سکون کی حالت میں تو وہاں نذرانے دیتا ہے، وہاں جا کر عبادتیں کرتا ہے، غیروں کے مزار پر اور قبر پرستی کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہے، عذاب آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو پھر اللہ کو پکارتا ہے، پھر ان اپنے معبودوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جیسے کہ مکہ کے مشرک بھی اسی طرح تھے اور عام مشرک کا بھی یہی حال ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے نا اللہ کی محبت میں پکا ہے۔ ولو یری الذین ظلموا، یہ تخفیف کا ذکر ہے، اور لو جو ہے یہ شرطیہ، اور یرا بمانا رؤیت بصری کے دیکھنے کے معنی میں ہے۔ الذین ظلموا یہ فاعل ہے اور مفعول اس کا محذوف ہے، حال انفسہم، اور اذ یرون العذاب یہ پہلے یرا کے لیے ظرف مفعول فی بنے گا، اور پھر اس صورت میں ان القوۃ للہ جمیعا، اس سے پہلے جزا محذوف ہوگی جو کہ لعلموا ہوگا، اور اس لعلموا محذوف کے لیے ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب